ایک شخص ہے دلائل الخیرات شریف دروش شریف کی کتاب اسے زبانی یاد ہے، روزانہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے نبی پہ درود بھیجتا ہے، سلام کا نذرانہ بھیجتا ہے، اللہ اکبر غریب ہے، سنگ تراش ہے، پتھر تراشا کرتا تھا، معمار تھا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ راتوں کو اٹھ کر کے کہتا تھا یا رسول اللہ سبز گنبد مجھے بھی دکھا دے، گنبد خضرا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک رات جب سویا قسمت کا ستارہ چمکا، اس نبی کو خواب میں دیکھا، ایک نورانی تخت لگا ہوا ہے، آقا اس پہ جلوہ فرما ہے، میرے نبی فرماتے ہیں او دیوانے تو میرے روزے پہ آ کیوں نہیں جاتا، او دیوانے تو میرے روزے پہ حاضری کے لیے آ کیوں نہیں جاتا؟ عرض کرتا آقا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں ٹکٹ خرید لوں، آپ کے بازار پہ آ جاؤں۔ میرے نبی فرماتے صبح کو آ جانا۔ یہ دیوانہ اٹھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، اللہ اکبر خوش ہے، کہتا پوری رات میں نے دیکھا میرا گھر پسی معطر ہے، خوشبو میں پس گیا ہے۔ صبح کو فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں پہنچا، نماز پڑھنے کے بعد میں نے امام صاحب سے مصافحہ کیا، تمام لوگوں سے مصافحہ کیا، میں نے کہا میرے لیے دعا کر دو، میں حج کے لیے میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، میں نبی کے روزے پہ حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ کہو دیوانے تیرے پاس ٹکٹ نہیں ہے، ٹکٹ تو لا، ٹکٹ دکھا، تب ہم سمجھیں گے تو مطلب کیا ہے، روزہ رسول کی حاضری کے لیے جا رہا۔ اس نے کہا مجھے نبی نے بلایا ہے، اس نے کہا مجھے آقا نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر، گھر کو آیا، کپڑوں کی پٹلیاں باندھی، کاندھے پہ رکھی، چل دیا، سفر کیا، پہنچا ہے جہاں سے پانی کا جہاز لگا تھا، ساحل پہ پہنچا ہے۔ ملا جہاز کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پانی کا جہاز آگے نہیں بڑھ رہا۔ زائرین نے کہا ملا بتا تو صحیح کیا پریشانی ہے، جہاز آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ملا نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میری زندگی کا اکثر حصہ جہاز کو آگے لے جانے میں، پیچھے ہٹانے میں میرا کام یہی ہے، میں لے کر کے جاتا ہوں پھر واپس لے کر کے آتا ہوں، میری زندگی کا اکثر حصہ اسی کام میں بیت گیا۔ لیکن آج بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی مجھے کمی بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن جہاز چل بھی نہیں رہا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھا، لوگوں نے کہا ملا دیکھ جس کی داڑھی گرد و غبار سے اٹی ہے، جس کے پیر پہ گرد و غبار لگی ہے، جس کے کپڑے بوسیدہ ہے، دیکھ کوئی عاشق رسول کھڑا ہوا ہے، پوچھ لے یہ کیا کہنا چاہتا ہے، کہ یہ بھی جانا چاہتا ہے؟ ملا نے کہا بات بتا، بات کیا ہے؟ بولے میں بھی روزے رسول پہ جانا چاہتا ہوں۔ ملا نے کہا جلدی آ کر کے بیٹھ جا۔ دیوانے مصطفیٰ بیٹھا ہے، اس کے بیٹھتے ہی جہاز آٹومیٹک چلنا شروع ہو گیا، جہاز بڑھتا رہا، آگے بڑھتا گیا۔ اللہ اکبر، اب جیسے ہی جدہ کے ساحل پہ جہاز پہنچا، اس سے فکر ہوئی مجھے کون ریسیو کرے گا۔ جتنے لوگ جا رہے تھے ان کو ریسیو کرنے کے لیے جدہ کے ساحل پہ پہلے ہی لوگ موجود تھے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ رہا تھا مجھے کون ریسیو کرے گا، میرے قیام توام کا انتظام کون کرے گا۔ جیسے ہی زائرین اللہ اکبر اترنا شروع ہوئے، لاسٹ میں یہ بھی اترا ہے، لوگ اپنے اپنے اللہ اکبر مہمانوں کو ریسیو کر کے اپنے اپنے مکان کی جانب لے کر کے بڑھے۔ اس کی آنکھ میں آنسو ہے، موٹے موٹے آنسو سے رو رہا ہے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا میں آ گیا، اب مجھے قیام و طعام کا انتظام کون کرے، مجھے ریسیو کون کرے، میرا میزبان کون ہوگا، میں کس کا مہمان بنوں گا۔ آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے، زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کا میزبان کوئی عام بندہ نہیں، شریف مدینہ تھا، مدینے کا بادشاہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا فلاں ابن فلاں تو ہے، الحمدللہ فلاں ابن فلاں میں ہی ہوں۔ کہا تو چل میرے ساتھ چل، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے ریسیو کرنے آیا ہوں۔ نبی بلا رہے ہیں، مدینے کا بادشاہ اللہ اکبر میزبانی کر رہا ہے، مدینے کا بادشاہ رسول اللہ کے زائر کو مہمان بنا رہا ہے، کر لے کر کے چلا ہے۔ کہنے لگا ہے سن رات میں سو رہا تھا، میرے آقا میرے خواب میں آئے، میرے آقا نے کہا اے شریف مدینہ تو مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے؟ جی یا رسول اللہ، میری قسمت کا ستارہ چمکے گا اگر آپ کے قدوم میں منت لزوم میرے گھر میں پڑ جائیں، آپ میرے قریب کھانے کو اپنے قدموں سے رنجا فرما دیں۔ آقا تشریف لے آئے، میرے نبی نے فرمایا اگر تو مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے، میرے ایک دیوانہ آ رہا ہے، میرے ایک عاشق آ رہا ہے، میرے غلام آ رہا ہے، اور وہ جدہ کے ساحل پہ کل اتر جائے گا، جا کر کے تو ریسیو کرنا، جا کر کے تو اسے ریسیو کرنا، اپنا مہمان بنانا اسے۔ اگر تو نے اس کی مہمان نوازی کر لی، اگر تو نے اس کی خدمت کر لی، تو شریف مدینہ اپنے نبی کو گھر بلانے کا ثواب پالے گا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
اگر تم نے اس کی مہمان نوازی کر لی، تو نے اس کے قیام و طعام کا انتظام کر لیا، تو اپنے نبی کو مہمان بنانے کا شرف تجھے ملے گا، تجھے اپنے نبی کی دعوت کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر یہ لے کر کے چلا، دیوانہ پہنچا ہے، دیوانے نے شریف مدینہ کے مکان پہ غسل کیا، کپڑے اللہ اکبر اتارے، دوسرے کپڑے اپنے جسم پہ ڈالے، اللہ اکبر باوضو ہو کر کے کہنے لگا شریف مدینہ آئیے غلام نبی، آئیے نبی کے عاشق، دسترخوان لگا ہوا ہے، اللہ اکبر طرح طرح کا کھانا چنا ہوا تھا، ناشتہ بھی لگا ہوا تھا، طعام کا بھی انتظام تھا۔ غلام نبی ہو تو ایسا ہو، عاشق رسول ہو تو ایسا ہو۔ عاشق نبی بولا یہ طعام بعد میں، ناشتہ بعد میں، پہلے جس نبی نے بلایا ہے اس نبی کے روزے پہ حاضری کرا دو۔ اللہ اکبر کہنے لگا اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ تو اس غلام نبی نے کہا تھا اتنی جلدی اس لیے کر رہا ہوں، میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے روزے پہ آنا، اور میرے روزے کا ایک کنگورا ٹوٹ چکا ہے، میرے گنبد کے کنگورے کو ٹھیک کر دا۔ میں اپنے ساتھ میں اوزار بھی لایا ہوں، میں اپنے ساتھ میں اپنا سامان بھی لایا ہوں، مجھے نبی کے گنبد کا، مجھے نبی کے روزے کا وہ کنگورا ٹھیک کرنا ہے، اس کی مرمت کرنی ہے۔ شریف مدینہ چلا، شریف مدینہ کے ساتھ غلام نبی چلا، اپنا سامان ساتھ میں لے کر کے چلا، اپنے اوزار ساتھ میں لے کر کے چلا، گنبد خضرا پہ پہنچا، پہلی نظر پڑی اللہ اکبر، آقا کا روزہ دیکھ کر کے تڑپ گیا، زاروں قطار رونے لگا، جس طرح بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، نبی کا روزہ دیکھ کے، گنبد خضرا دیکھ کے یہ عاشق تڑپنے لگا، مچلنے لگا، خدام سے کہنے لگا جلدی کرو، میں آقا کے گنبد کے اللہ اکبر اس کنگورے کو ٹھیک کر دے کے لیے آیا ہوں۔ سیڑھی لگا دی گئی، عاشق نبی اللہ اکبر اوپر چڑھا، مصطفیٰ جان رحمت کے گنبد کے کنگورے کی مرمت کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا شروع کیا، سلام پڑھنا شروع کیا، درود پڑھ دیا، سلام پڑھ دیا، پھر نبی کے گنبد کی، گنبد خضرا کے اس کنگورے کی مرمت کی ٹھیک کر دیا۔ شریف مدینہ نیچے انتظار کر رہا ہے، دیوانہ اترے تو گھر لے کر کے جاؤ، میں بھی نبی کی دعوت کا ثواب کما لوں، مجھے بھی نبی کی دعوت کا ثواب مل جائے۔ اس شخص نے گنبد خضرا سے سر لگایا، سر لگا کر کے بولا یا رسول اللہ جب آپ نے یہاں تک بلا لیا ہے تو آپ اپنے قدموں میں قبول بھی فرما لیں، واپس جانا نہیں چاہتا ہوں، یہاں تک بلایا ہے اب قدموں میں جگہ بھی دے دیں، مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے۔ جب کوئی گنبد خضرا جاتا ہے، مکہ شریف جاتا ہے، وہ روتا نہیں، روتا بھی ہے، آنکھ سے آنسو جو ٹپکتا ہے خوشی کا آنسو ہوتا ہے، وہ روتا نہیں، لیکن جب گنبد خضرا پہ پہنچا، روضہ مصطفیٰ دیکھا، گنبد خضرا دیکھا، سنہری چاندیوں کو دیکھا، سبز گنبد کو دیکھا، ایک ہفتہ رہا، 10 دن رہا، 15 دن رہا، جب واپس آ رہا ہے گنبد خضرا چھوڑ کے آ رہا ہے، آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں، زاروں قطار رو رہا۔ میرے امام کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں، جو مدینہ جا رہا ہے وہ نہیں رو رہا ہے، جانے والے نہیں آنے والے۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد بھائی زندہ باد، واہ سبحان اللہ۔ آنے والے عزیزان ملت اسلامیہ، اس عاشق نے کہا آقا قبول فرما لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے فاروق بھائی ابھی فی الحال رمضان شریف میں گئے تھے، اللہ پاک ان کے عمرے کو قبول فرمائے، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ وکیل بھائی آپ چلے گئے ابھی تیار ہے؟ کافی ٹائم سے یہ بیٹنگ میں چل رہے ہیں، ہاں ابھی جب تک مطلب کیا ہے اشارہ وہاں سے نہیں ہوگا نا، بلاوا نہیں ہوگا تو جائیں گے نہیں۔ ارادے روز بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ غلام نہ بلائیں تو ہم نہ جائیں، وہ تو آقاؤں کے آقا ہیں۔ ارے بولیے ان کی بغیر مرضی کے ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ غلام کیسے حاضر ہو سکتا ہے؟ بولیے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بہت اچھا حضرت، بہت ایک بات بتاؤں، اپنے امام صاحب کو بھیجو، ہاں عالم امام
ذی استعداد جی مستند عالم دین ہے یہ، ایسے امام کو آپ بھیجو، سب کو بھیجو، لیکن یہ سونے پہ سہاگا عالم مستقل۔ جی اللہ اکبر۔ حج بھی انہوں نے کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے دیکھا گھوم کے پورے ہندوستان میں، سوائے یوپی کے، یوپی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یوپی چھوڑ کے راجستھان، گجرات، مہاراشٹر، ایم پی، مدھیہ پردیش، وہاں یہی اصول ہے کہ چند لوگ اکٹھا کرتے ہیں 70-80 ہزار روپے، اگر 2-2 ہزار روپے بھی فی بندہ اکٹھا کرے، ایسا نہیں ہے کہ عمرہ کرانا بڑا مشکل کام ہے، پھر آپ جب اپنے پیسوں سے امام صاحب کو بھیجیں، پھر دیکھیں یہ تو مطلب کیا عمرہ کریں گے، میرے نبی انہیں بعد میں دیکھیں گے، انہیں جنہوں نے بھیجا ہے ان پہ ایک نظر پہلے ڈالیں گے جی حق ہے کہ غلام تجھے کس نے بھیجا ہے، اور پھر یہ جا کے یار ہمیں تو آداب بھی یاد نہیں ہے کہ کس طرح سلام پڑھنا ہے، یہ تو بتا ہی اس لیے رہے ہیں، جلسوں میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، سلام کس طرح پڑھنا نبی کے روزے پہ، پھر یہ سلام پڑھیں، اللہ اکبر۔ قسمت بھیجنے والوں کی پہلے چمکے گی، ان کی بعد میں چمکے گی، جنہوں نے بھیجا ہے ان کی پہلے چمکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو یہ ذہن عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیں، تجھے چاہت در پہ بلا لیا، تو انہوں نے کہا نا اس سنگ تراش نے، سرکار قبول فرما لے، جانا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرات نیچے سے شریف مدینہ آواز دے رہا، او عاشق نبی، او مہمان رسول، نیچے تو اترا، تیرا تو کام ہو گیا، میرا کام بھی تو کروا دے، تیرا کام بن گیا، میرا کام تو پورا کرا دے۔ کیا مطلب؟ بولے تو نے تو نبی کے روزے پہ حاضری دے دی، باریابی شرفیابی حاصل کر لی، اب ذرا میرا کام بھی تو کرا دینا، میں بھی تو اپنے نبی کی دعوت کا ثواب لے لوں، آ جا میرے گھر چل، دسترخوان پہ بیٹھ جا۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی اس نے چند آوازیں دی، وہ نہ اترانا، اللہ اکبر، آواز بھی آہستہ لگانی چاہیے نبی کے روزے پہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ بھی نبی کے روزے پہ یہ آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اگر اونچی کر لی نا تو تمہارے سارے عمل رائگاں ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شریف مدینہ اوپر چڑھا، ہاتھ پکڑا، آجا بھائی چل میرے گھر چلنا، مجھے بھی نبی کی دعوت کا ثواب لینے دے۔ حضرات جیسے ہاتھ اٹھایا نا، اللہ اکبر، پورے جسم کے ساتھ کھینچا ہوا آ رہا تھا، عاشق رسول کی روح قبض ہو گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نبی کے غلام ہوتے ہیں، کیا نہیں ملتا ہے نبی کے روزے پہ؟ سب کچھ ملتا ہے۔ اچھا ایک بات میں نے آج ہی مجھے ایک شخص نے بتائی کہ حضرت میرا اپنا تجربہ مجرب عمل، اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے یہ کہا نا کہ روزہ مطلب خانہ کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، جی حدیث پاک میں پہلی نظر میں جتنی دعائیں مانگو سب قبول۔ وہ کہتے ہیں حضرت یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن میرا اپنا تجربہ ہے روزہ رسول پہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی جی جی۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ کہنے لگے حضرت 3 مہینے کی خدمت میں گیا تھا، قرض لے کر کے گیا تھا، رشتہ داروں سے قرض لیا تھا، حجاج کرام کی خدمت میں گیا تھا، اللہ اکبر، کہتے ہیں ڈیوٹی لگ گئی رسول اللہ کے روزے کے ارد گرد، وہیں اللہ اکبر حاضری دیتا تھا۔ میرے ساتھ میں جتنے لوگ تھے، کسی کو 50 ریال مل گئے، کسی کو 60 ملتے، بولے میری ابھی تک بوئنی بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ اکبر، ایک بھی ریال نہیں ملا تھا۔ اب میں نبی کے روزے پہ پہنچا، میں جا کر کے رونے لگا، یا رسول اللہ قرض لے کر کے آیا ہوں، میرے آقا مجھے تو ابھی کچھ بھی نہیں ملا ہے، میرا تو ابھی کھاتا بھی نہیں کھلا ہے۔ اللہ اکبر، کہتا ہے حضرت کہ خانہ کعبے پہ جب دعا کرتے پہلی نظر میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، یہ تو ہم نے سنا، لیکن میرا اپنا تجربہ کہ گنبد خضرا پہ بھی فوراً دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے ہی میں نے دعا کی یا رسول اللہ قرض لے کر کے آیا ہوں، ابھی تو کھاتا بھی نہیں کھلا ہے، کہتے دعا پوری ہوئی، میں جیسے ہی رسول اللہ کے روزے سے اٹھ کر کے چلا تو میری جیبوں میں لوگوں نے پیسے ڈالنے شروع کر دیے، دونوں جیبیں بھر گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ جب میں کمرے پہ پہنچا، میرے ساتھیوں کے پاس کسی کے پاس 60 ریال ہے، کسی کے پاس 70 ریال ہے، کسی کے پاس 80 ریال ہے، میرے پاس پہلے ہی دن میں 100 ریال آ گئے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بہت اچھا بھائی حضرت، بہت اچھا، واہ۔ خانہ کعبے پہ تو دعا
دعائیں قبول ہوتی ہی ہیں، لیکن رسول اللہ کے روزے پہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے امام نے کہا کہ جب تم مدینہ آؤ، اس لیے کہ لوگوں نے کہا مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے، اپنے اپنے دلائل ہے۔ بعض نے کہا مکہ افضل ہے، حضرات بعض نے کہا مدینہ افضل ہے، لیکن جس نے مکے کو افضل کہا اس نے مدینے کی فضیلت سے انکار نہیں کیا۔ جنہوں نے مدینے کو افضل کہا انہوں نے مکہ المکرمہ کی فضیلت کا انکار نہیں کیا۔ لیکن اتنا طے، اللہ کی عزت کی قسم، رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب ہمیں اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، جس شہر میں آپ جلوہ فرمائے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو اللہ مکے کی قسم کھا رہا تھا۔ نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اللہ مدینے کی قسم کھا رہا ہے۔ سرکار شہاب الدین سہروردی کے مرید نے کہا تھا حضور جب مدینہ افضل ہے تو ہم لوگ جنت کی دعا کیوں مانگتے ہیں، ہمیں تو مدینے کی مانگنی چاہیے۔ تو شہاب الدین سہروردی نے کہا تھا بیٹے وجہ یہ ہے کہ نبی مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہے، مدینے کی دعا مانگتے ہیں، لیکن جب نبی جنت چلے جائیں گے تو جنت افضل ہو جائے گی، اس لیے جنت کی دعا مانگو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر سرکار مدینہ، زندہ باد بھائی زندہ باد۔ سبحان اللہ، جہاں قدم وہی جگہ افضل۔ بے شک نماز پڑھنے جاتے ہیں، صفے اول میں اگر پتہ چل جائے کتنا ثواب ہے معلوم ہو جائے تو لوگ قرآن بازی کریں گے کہ امام صاحب کے پیچھے میں، پچھلی صف میں میں، محراب سے جو سٹی متصل صفے اس میں لگوں گا، کھڑا ہوں گا، نماز پڑھوں گا۔ آدمی تو پنکھا دیکھتا نا، کولر دیکھتا، اسے ثواب کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ ثواب لینا کم جا رہا، ہوا کھانے زیادہ جا رہا۔ سمجھ رہے آپ، پتہ چل جائے ثواب کیا ہے، گرمی لگے قبول ہوگی، برداشت ہوگی، ثواب بندہ حاصل کرے گا۔ لیکن حضرات امام صاحب مصلی اٹھا کر کے محراب سے برآمدے میں لے کر کے آ جائیں تو جو اندر والی صف تھی نا، اب صف اول وہ نہیں رہے گی، برآمدے والی صف اول بن جائے گی۔ اور امام صاحب برآمدے سے مصلی اٹھائیں، صحن میں لے جائیں تو اب صف اول صحن میں ہو جائے گی۔ حضرات بولیے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بات مطلب کیا ہے، صف اول شنخی مقصد مصلی ہے، مصلی جہاں جہاں جائے گا صف اول وہی ہوگی۔ میرے نبی مکہ المکرمہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، نبی مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل ہو گیا۔ نبی جنت میں جائیں گے، بولیے جنت افضل ہو جائے گی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، جلتے بجھا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ نبی سے سچا پیار کریں، آقا سے سچا عشق کریں، روزہ رسول نہ دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم کچھ نہیں دیکھا۔ بروز حشر ہوٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی، امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے۔ مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ عرب کی سرزمین پہ ایسی کچھ راتیں بھی ہوتی ہیں، مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ میرے سرکار کا دیوانہ ہے، پاگل نہیں کہنا، میاں اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک، ان کے آستانے سے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رکھا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ در مصطفیٰ سے ملی جس کو چٹھی پکارے گی اس کو مدینے کی مٹی، در مصطفیٰ سے ملی جس کو چٹھی پکارے گی اس کو مدینے کی مٹی۔ کہیں دفن کر دو جنازے کو لیکن وہ پہنچے گا طیبہ، کھسکتے کھسکتے۔ یہ جتنے خان ہیں ان سب خان کے پیچھے چلنا بند کیجئے، ایک خان ہے جو بریلی کے امام اللہ اکبر، وہ عاشق رسول ہیں، انہوں نے کہا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر
ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے امام جب روضہ نبی پہ پہنچے، آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھ کر کے سلام پڑھوں گا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن جب آیا کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، 10,000 پھرتے ہیں۔ حضرات گرامی جب اتنا کہا مصطفیٰ جان رحمت کے دریائے رحمت میں جوش پیدا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا عاشق مصطفیٰ کو زیارت ہوئی۔ ماتھے کی آنکھوں سے نبی کے جمال جہاں آرا کو دیکھا تو پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ، واہ واہ تو واہ، زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور جب بات زندگی کی آئی ہے تو سنیے ہم یہاں زندہ ہیں، مولا علی نجف شریف میں زندہ ہیں، ان کے ماننے والے یہاں زندہ ہیں، غوث پاک بغداد شریف میں زندہ ہیں، ان کے ماننے والے یہاں زندہ ہیں، غریب نواز اجمیر شریف میں زندہ ہیں، ان کے ماننے والے یہاں زندہ ہیں، سید سالار مسعود غازی بہرائچ شریف میں زندہ ہیں، ان کے ماننے والے یہاں زندہ ہیں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچا شریف میں زندہ ہے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے یہاں زندہ، اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں زندہ، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں ہم یہاں زندہ، ہمارے نبی مدینہ شریف میں زندہ، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہم زندہ، ہمارے امام زندہ، زندہ امام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سوا کو سبق مسیح کا نشا تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے مہن پیسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہا تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ زندہ باد بھائی زندہ باد، واہ حضرت واہ بس سبحان نبی کے سچے عاشق بن جاؤ۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، ٹائم اتنا واہ واہ واہ، تھا کس چیز پہ بولتا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہا تیرے اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا، بے شک، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجو، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، جی اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ تو کتنے دعوے کر لے عاشق نبی بننے کے، تیرا بوڑھا باپ تجھ سے راضی نہیں نا تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا، بے شک، ماں راضی نہیں نا تو اللہ راضی نہیں ہو جی سکتا۔ ہاں کہیں۔ ماں اگر ناراض ناراض ہو کر کے چلی گئی تجھ سے تو پریشان مت ہو، ماں کی قبر کو لازم پکڑ لے، صبح کو حاضری دے، شام کو حاضری دے، اللہ کی عزت کی قسم تو جا کر کے ماں کی قبر پہ تڑپنا، ماں بڑا پریشان ہو۔ جس کے پاس بھی تو مولانا صاحب حسیب الرحمان پوری صاحب کے پاس گیا، کہا کہ ماں کو راضی کر لے، تو نے ماں کو ناراض کیا تھا اس لیے تو پریشان ہے، جا ماں کو راضی کر لے۔ ماں جس کے پاس گیا سب نے یہ ایک ہی تعویذ دیا، ماں کو راضی کر لے، ماں تیرے مزار پہ آ گیا، ماں تیری تربت پہ آ گیا، اللہ اکبر، تو ماں کی قبر پہ تڑپے گا، قبر کے اندر تیری ماں تڑپے گی، دیکھنا اللہ کی قسم 1 منٹ کے اندر تیری ماں تجھ سے راضی ہو جائے گی۔ ماں قبر کے اندر سے ہاتھ اٹھائے گی، عرش کا رحمان فرمائے گا فرشتوں میں نے اسے معاف کر دیا، جی بے شک، میں نے اسے معاف کر دیا۔ رضا ربی فی رضا الوالدین، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوتے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ وسخط ربی فی سخط الوالدین، اور والدین ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ راضی ہوتے ہیں تو اللہ بولیے راضی ہو جاتا ہے۔ خدا را کبھی بھی ان کو ناراض نہ کریں، انہیں راضی
ان دنیا میں ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں عزیزان ملت اسلامیہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے کبھی چومے ہیں ماں کے قدم دعوے بہت کیے ہیں تو کتنے دعوے کر لے لیکن تیرا دعویٰ تبھی سچا ہوگا جب ماں کے قدم چومے گا چومنا تو ماں کے قدم انشاءاللہ جس وبھاگ میں جس محکمے میں تو جائے گا کوئی سبھی راستہ تو چن لینا پبلک تیرے پیچھے پیچھے جائے گی عوام تیرے پیچھے پیچھے جائے گی بس تو رات کی تنہائی میں مولانا صاحب سے دعا مت کروا کسی پیر کے پیچھے مت بھاگ کسی امام صاحب کے پیچھے مت بھاگ اپنے ماں باپ کے پیچھے پڑ جا اپنی ماں کے پیچھے پڑ جا رات میں اٹھ کے ماں سے دعا کرا اے ماں تو میرے لیے دعا کر دے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ماں نے دعا کر دی نا تو بھی چمکے گا تیری سیاست بھی چمکے گی تو بھی چمکے گا تیرا علم بھی چمکے گا تو بھی چمکے گا تیرا تقوی بھی چمکے گا تو بھی چمکے گا تیری نسل بھی چمکے گی ماں جب دعا کرتی ہے نا علماء فرماتے ہیں کہ ماں 100 دعائیں کر دے اللہ 99 قبول فرما لیتا ہے ماں 100 بد دعائیں کرے اللہ 99 رد فرما دیتا ہے 100 دعائیں ماں سے کراؤ اللہ 99 قبول فرمائے گا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے دعا پہلے قبول ہوگی جس کو جو ملا ماں کی دعا سے ملا حضرت بایزید بستامی 11 سال جنگل میں رہ کر کے خالی ہاتھ جب واپس آئے رات کی تنہائی تھی ماں کے قدموں میں گر کے بولے ماں جس طرح گیا تھا اسی طرح واپس آیا ہوں دامن تہے دست آیا ہوں خالی دامن آیا ہوں ماں کچھ نہیں ملا مجھے جنگل کے پتے چبائے جنگل کے پتے چبائے جنگل میں دریاؤں کا پانی پیا کچھ بھی نہ ملا کچھ بھی نہ ملا اللہ اکبر ان کی ماں تہجد کی نماز پڑھنے بیدار ہوئی تھی ہاتھ اٹھا کر کے کہا مولا میرا بیٹا جو مانگ رہا ہے وہ میرے بیٹے کو عطا کر دے ہاتھ جوڑ کے پلیز میں آپ سے پھر ایک بار ریکویسٹ کر رہا ہوں جو بھی آپ مانگنا چاہتے ماں سے مانگو جو بھی آپ مانگنا چاہتے باپ سے مانگو تیرا باپ اپنے لیے غریب ہو سکتا ہے تیرا باپ اپنے لیے فقیر ہو سکتا ہے تیرا باپ اپنے آپ میں مزدور ہو سکتا ہے تیرے لیے تیرا باپ بادشاہ ہے تیرے لیے تیرا باپ آقا ہے تیرے لیے تیرا باپ مولا ہے مانگ کے تو دیکھ بوڑھے باپ کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے جب باپ کے چہرے میں جھریاں پڑ جائیں نا جب باپ کے سر کے بال سفید ہو جائیں نا اللہ اکبر علماء فرماتے ہیں جب کسی پہ سفیدی آ جائے تو اس اپنے بندے سے عرش کا رحمان بھی حیا کرتا ہے اللہ بھی حیا کرتا ہے اللہ بھی حیا کرتا ہے جب تو باپ کے قدم پکڑ کے کہے گا نا ابا دعا کر دو ابو جان دعا کر دو ابا جان دعا کر دو بڑا پریشان ہوں کاروبار بند ہو گیا کارخانہ بند ہو گیا پیسہ رک گیا میں لٹ گیا میں پٹ گیا میں لٹ گیا میں پٹ گیا میرے لیے دعا کر دو کسی کا تعویذ میرے کام نہ آیا اور اپنی بات روک کر کے جملہ کہہ رہا ہوں اس کو بھی تختی دل پہ نوٹ کرنا تعویذوں کے چکر میں پڑنے والے تو نے کتنے مجابروں کے چکر کاٹ لیے تجھے کچھ بھی نہ مل سکا ایک بات میں رک کر کے کہنا چاہتا ہوں در کے نہیں مانگے دو حل ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں بس ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنے دل پہ میرے اس جملے کو جگہ دینا تعویذ مانگنے والے تعویذوں کی بھیک مانگنے والے تو نے باپ کو راضی نہ کیا نا تو نے ماں کو راضی نہ کیا نا یہ پیر کا تعویذ کیا حیثیت رکھتا ہے یہ میاں کا تعویذ کیا حیثیت رکھتا ہے اس مجابر کے تعویذ میں کوئی طاقت نہیں ہے ماں باپ کو ناراض کر کے پورا قرآن مجید بھی تو اپنے گلے میں ڈال لے اپنے سینے میں ڈال لے تجھے قرآن مقدس کا فیضان بھی نہیں ملے گا تجھے اللہ کی کتاب کا فیضان بھی نہیں ملے گا وہ رب کی کتاب جو اللہ اکبر بنجر زمین میں چلی جائے وہاں سونا اگنے لگے جو بنجر دل میں چلی جائے وہ سینہ نور سے منور ہو جائے جس دل میں آ جائے وہ سینہ حافظ قرآن کا ہو جائے وہ قاری قرآن بن جائے وہ دنیا میں ممتاز ہو جائے اللہ کا کتاب اگر گھر میں پڑھا جائے گھر میں برکت دکان میں پڑھا جائے دکان میں برکت کارخانے میں قرآن پڑھو کارخانے میں برکت ہاں زمین کے اوپر پڑھو زمین کے اوپر برکت اور اگر زمین کے اندر والوں کے لیے پڑھو تو ان کے لیے بخشش کا پروانہ وہ اللہ کی مقدس کتاب اگر تو اپنے گلے میں ڈال کے گھومتا رہے پھرتا رہے تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں تو تجھے قرآن کا بھی فیضان نہیں ملے بے شک سبحان اللہ بے شک اس سے بڑا جملہ میرے پاس کچھ نہ جی میں تمہیں پوری رات ایسی سناتا رہوں تو یہ سنانا نہیں بلکہ پکانا ہوگا
جی یہ بہت بڑا جملہ میں نے بول دیا، اپنی حیثیت سے بڑا جملہ میں نے بولا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب بتاؤ کسی تعویذ میں، تعویذ بھی تو کس سے لکھے جاتے ہیں؟ قرآن کا فیضان، ان کی بھیک تو مانگی جاتی ہے، قرآن کی بھیک مانگی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس تعویذ میں کوئی اثر نہیں ہوگا، اثر ہے تو اس میں ہے بوڑھے باپ کی دعا میں۔ پیر پیر پیر، وہ پیر وہ پیر، اچھی بات ہے پیر کا مرید ہونا، اچھے پیر کا ہاتھ پہ بیعت ہونا، لیکن کبھی سوچا سب سے بڑا پیر کون ہے؟ تیرا باپ ہے تیرے لیے، سب سے بڑا پیر تیرے لیے تیری ماں ہے۔ ابھی جناب مولانا فاروق برکاتی صاحب قبلہ دہلوی کی والدہ کا وصال ہوا، پوچھو ان سے کیا گزرتی ہے؟ اللہ اکبر، گھر سونا سونا پڑ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا، ہمیں یہ لگا حضرت کہ مطلب باپ کے جانے کے بعد دنیا ویران ہو جاتی ہے، تو ہم نے ایک احساس کیا کہ جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو باپ کی کمی کا احساس ہوتا ہے، اور جب گھر میں جاتے ہیں نا تو ماں کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی باپ یاد آتا ہے، اور ماں نہ ہو نا گھر میں داخل ہو تو گھر تمہیں کاٹنے کو آتا ہے ماں۔ اور پھر وہ کہا نا کسی نے کہ بیٹیاں جو ہے نا وہ باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں، اور بیٹے جو ہے نا وہ ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایٹومیٹیکلی چیز ہے کہ بیٹوں کو ایٹومیٹک ہی ماں سے محبت ہوتی ہے، اور بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا سیدھا مطلب یہ بیٹی سسرال بھی جائے نا اسے اپنے باپ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس کے سسرال والے بھی اس سے ڈر کے رہتے ہیں، اس کا باپ زندہ ہے، باپ کا سایہ۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا نا تو وہ بھی اونچی اونچی آوازیں کر کے بولنے لگے، تو بیٹی کو یہ ڈر رہتا مولا میرا باپ کا سایہ نہ اٹھے۔ اور جب بیٹے ہوتے نا بیٹے، انہیں ماں کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری ماں سلامت رہے۔ اللہ جن کی مائیں ہیں ان کو عمر طویل عطا فرمائے، جن کی مائیں نہیں ہیں اللہ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ناظرین، میں عرض کر رہا تھا ماں کو راضی کریں، باپ کو راضی کریں، یہ راضی عرش کا رحمان راضی، یہ ناراض عرش کا رحمان ناراض۔ سیدنا بایزید بستامی قدس سرہ السامی نے کہا ماں خالی ہاتھ گیا تھا، خالی ہاتھ آیا ہوں، کچھ نہیں ملا۔ ماں نے کہا اچھا، ہاتھ اٹھائے بوڑھی ماں نے کہا مولا میرا بیٹا جو مانگ رہا ہے وہ دے دے، وہ عطا کر دے۔ ابھی دامن نیچے بھی نہیں آیا تھا، حضرت بایزید بستامی جلوے حضوری مانگ رہے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ آنکھ بند کرے، اپنے مولا کا دیدار کر لے، اپنے خالق و مالک کا دیدار کر لے۔ حضرت بایزید بستامی کو یہ منصب ملا، یہ مرتبہ ملا جلوے حضوری والا۔ اب وہ ماں کے دامن پکڑ کے ماں کے قدم چوم کے بولے ماں میں پاگل تھا، دماغی توازن بگڑا تھا، میں کامیابی جنگل اور فوریسٹ میں صحرا بیاباں میں تلاش کر رہا تھا، دریاؤں کے پانی پی پی کر کے میں کامیابی تلاش کر رہا تھا، پتے چبا چبا کر کے میں کامیابی تلاش کر رہا تھا۔ کامیابی جنگل میں نہیں، کامیابی ماں کی دعاؤں میں ہے۔ ماں کی دعائیں لے میرے عزیزوں، ماں باپ انتقال کر جائیں، ہر جمعے کو ماں باپ کی قبر پہ جایا کرو، اور جمعے کی نماز سے پہلے جانے کی کوشش کیا کرو صبح صبح کے ٹائم میں، اور جا کر کے بیٹھ جایا کرو، جو یاد ہے وہ پڑھا کرو، اگر ہو سکے تو سورہ یاسین شریف پڑھا کرو، جتنے حرف سورہ یاسین شریف کے ہوتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، یہ چیز پڑھا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بیٹا جب ماں باپ کی قبر کی صبح کو جمعے کے دن اللہ اکبر یوم الجمعہ میں زیارت کرتا ماں باپ کی قبر کی، اللہ اس کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب وہ ماں باپ کی قبر کی مٹی دیکھتا ہے اللہ ماں باپ کی قبر کی مٹی دیکھنے میں اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ جی رہے ہیں، ماں باپ زندہ ہے، ان کا چہرہ دیکھو تو ایک حج کا ثواب مل رہا ہے۔ ماں باپ انتقال کر جائیں، پریشانی آئے، مصیبت آئے، فوراً قبرستان کا رخ کر لو، فوراً قبرستان جاؤ، ماں کی قبر کی مٹی دیکھو، باپ کی قبر کی مٹی دیکھو، جس طرح ماں باپ کے چہرہ دیکھنے میں حج کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح ماں باپ کی قبر کی مٹی دیکھنے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔